बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज अफगानिस्तान के लीडरान ने चाइना के सिंकियान सूबे से ताल्लुक रखने वाली एक कंपनी से डील साइन जो की थी, मुआहिदा किया था। अब उसके तहत आज वो तेल निकालने के लिए जा रहे हैं, यानी अफगानिस्तान से अब तेल निकल आया है और ये वो तेल है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदलने वाला है। इससे उनको करोड़ों डॉलर्स इनिशियली आमदन होगी और उसके बाद जब वो एक्सपैंड करते जाएंगे तो उनको अरबों डॉलर्स आमदनी होगी। यानी अगर आप सादा अल्फाज में समझे तो मुस्तकबिल के अंदर शायद पाकिस्तान जिन ममालिक का दरवाजा खटखटाएगा कर्ज के लिए, उनमें अफगानिस्तान भी शामिल होगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात है कि हमारी ही जमीन उनके साथ लगती है, वजीरिस्तान की, कबाइल एरिया की। वहां पर तेल हम नहीं निकाल रहे, लेकिन वही जमीन अफगानिस्तान की है, वहां पर तेल निकल आया है। वही जमीन ईरान की है, वहां पर वो धड़ाधड़ तेल निकाल रहे हैं। और वही जमीन हमारी है बलूचिस्तान की, हम कह रहे हैं जी तेल नहीं है। वही जमीन इंडिया की है राजस्थान के साथ, तो वो तेल निकाल रहे हैं। वही जमीन कश्मीर की भारत के अंदर है, वहां पर वो लिथियम निकाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कुछ नहीं निकाल रहे। अब बताइए क्यों नहीं निकाल रहे हम दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि देखिए समंदर का जो रास्ता है एक ही है, उधर अरब ममालिक तेल निकाल रहे हैं, ईरान तेल निकाल रहा है। जमीन एक आप जानते हैं जो हमारा खास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, ये ड्यूरेंट लाइन को तो अफगानिस्तान तस्लीम ही नहीं करता। हालिया जो उनके अफगानिस्तान के लीडर ने कहा है, उन्होंने कहा ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम नहीं करते, जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे उनको। वही जमीन, वही टुकड़ा, वही सब कुछ, वहां पर उन्होंने तेल निकाल लिया है अफगानिस्तान ने। असल में हुआ यूं है कि चाइना ने जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने वहां पर डील साइन किया। वो कह रहे हैं कि रोजाना हम 100 टन के करीब इनिशियली स्टार्ट के तौर पर हम लोग तेल निकालेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो इस इलाके से तेल निकालने का, उन्होंने कहा जी गैस भी निकाल रहे हैं, तेल भी निकाल रहे हैं, और सबसे बढ़कर तकरीबन 21 तेल के कुएं वहां पर दरियाफ्त हो गए हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि फिर इतना ज्यादा तेल हम और ज्यादा निशानदेही करें, इतना ज्यादा तेल निकल आएगा कि हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे। और अफगानिस्तान के अंदर हम तेल की कीमत इतनी कम रखेंगे कि किसी को लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर तेल की कोई कीमत हो सकती है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि सारी दुनिया ने अफगानिस्तान के अंदर कहा कि ये अफ्यूम की काश तो है, उसको चला कर तो पैसा बनाएंगे। उन्होंने कहा जी मंशियात का काम करेंगे। अफगानिस्तान में उन्होंने 0% कर दिया उसका रेट, और हालत यह है कि उसकी कोई काश नहीं हो रही। और पूरी दुनिया के अंदर रेट जो है मंशियात का वो आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अफगानिस्तान से नहीं आ रहा। वो चाहते तो इससे अरबों डॉलर्स कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये हराम है, हम नहीं करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक हम मजीद 15 कुएं हमने मुरम्मत करके और उनकी खुदाई करेंगे, जिससे रोजाना 1000 टन से ज्यादा तेल की गुंजाइश होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम चाइना समेत दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उनको कह रहे हैं कि आए, आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और तेल निकाले, हमारे साथ शेयर करें। अब चाइना ने जो इनिशियली डील इनके साथ की है उसमें अफगान तालिबान को स्टार्ट के अंदर 20% मिलेगा, फिर उसके बाद फ्यूचर के अंदर 80% जो चाइना को मिल रहा है वो 75% तालिबान को मिलना शुरू हो जाएगा और 25% चाइनीज कंपनी को। ये बहुत बड़ी डील है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम यहाँ से सड़कें, बिजली और सारी चीजें रखेंगे, हम जॉब्स देंगे, और दुनिया में जो अफगानिस्तान के लोग चले गए हैं छोड़कर वो वापस अपने मुल्कों में आएंगे और हम यहाँ से तेल निकाल रहे हैं। आप देखिए कि चाइना की जो कंपनी ने इनिशियली इस सूरत हाल के अंदर 150 मिलियन डॉलर की उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में 540 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। असल में अब इसके बाद जो अफगानिस्तान की सरजमीन से नीचे तकरीबन 3000 अरब डॉलर्स के जखायर हैं। ये इनिशियल एस्टिमेट है, यानी हो सकता है 10,000 अरब डॉलर्स की हो। आप 1 मिनट के लिए सोचे, 3000 अरब डॉलर्स के जखायर हैं। सोना है, तांबा है, गोल्ड है, लिथियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान की सरजमीन में है।
آپ سوچیں ہم 1 ارب ڈالر کے لیے پورا ملک گروی رکھا ہے اور ان کی سرزمین کے نیچے 3,000 ارب ڈالرز کے ذخائر ہیں. ہماری سرزمین ساتھ لگتی ہے اور اسی سرزمین میں وزیرستان میں سونا بھی ہے, اسی وزیرستان کی زمین میں ہمارے پاس چاندی, تانبا, تیل, گیس, تمام ذخائر موجود ہیں, لیکن ہم نکال نہیں رہے. اب آپ بتائیے کون سے وہ لوگ ہیں جو نہیں نکالنے دینا چاہتے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ایران سے اتنی زیادہ سمگلنگ ہو رہی ہے, افغانستان سمگلنگ ہو رہی ہے, اگر ہمارا اپنا تیل نکل آئے گا تو وہ سارا تیل جو ایران سے آ رہا ہے اس میں جو حصے جا رہے ہیں اور جو ٹھیکے ہم ڈیل کرتے ہیں دنیا بھر سے تیل لینے کے لیے, اس میں جو لوگ مال اپنا بناتے ہیں ان کے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سے تیل نکلے. پاکستان سے جب تیل نکلے گا تو ہم اپنے ملک کے اندر لیٹ سے 50 روپے فی لیٹر اگر پیٹرول بیچتے ہیں تو ان کو کیا بچت ہوگی؟ وہ تو سمگلنگ کر کے ایران کی جانب سے اتنا پیسہ بناتے ہیں, تیل سے اتنا پیسہ جس کی انتہا نہیں ہے. اب یہاں پر جو سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو کہا تھا چائنا نے کہ آپ صرف امن قائم کریں, ہم آپ کے ملک میں کریں گے انویسٹمنٹ. ان کی حکومت آئی, اس وقت شاید افغانستان میں اتنا امن ہے کہ دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جہاں پر اتنا امن ہے. آپ نے پچھلے کوئی 1-1.5 سال میں کوئی سنا بڑا واقعہ ہوا افغانستان کے اندر؟ کوئی وہاں پر لوگ چوری کر سکتے ہیں یا وہاں پر کوئی عورت جا رہی ہے اس کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی, انہوں نے وہاں پر امن قائم کر دیا ہے اور چائنیز سرمایہ کار وہاں پر آ گیا اور افغان طالبان کسی سے ڈرتے نہیں, نہ وہ امریکہ سے کہ جی تیل نکلا ہوا ہے اور جی کہتے ہیں جی ہم تو تیل نکلا نہیں ہے. انہوں نے چائنیز کو بلایا, نشاندہی کی, وہ چپکے سے پچھلے 1 سال میں کام کرتے رہے اور وہاں پر اب تیل نکل آیا ہے. اب سوال یہاں پر جو سب سے زیادہ عجیب و غریب اور اہم ہے کہ اگر افغانستان کی زمین وہ اصل میں پاکستان کی زمین کے ساتھ منسلک ہے, وہاں پر تیل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں تیل نہ ہو؟ ایران کی سرزمین میں تیل ہے, وہی اگر آپ 1 فٹ اوپر چلے جائیں پاکستان کی زمین بلوچستان شروع ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں جی وہاں پر تیل نہیں ہے. یعنی ہم نکالنا ہی نہیں چاہتے تیل, تیل موجود ہے. ریکوٹک کا حال دیکھ لیں, وہ ایک سونے کا نکل رہا تھا, وہاں پر یہ سارے چوری اکٹھے ہو گئے, اپنا اپنا حصہ مال ہمیں لگاؤ. اتنا یہ افغانستان کے اندر کیوں آج تک یہ ساری بڑی طاقتیں آ رہی ہیں؟ افغانستان کی زمین میں ذخائر چھپے ہوئے ہیں, ریئر ارتھ منرلز ہے, اسی لیے تو یہاں پر جنگیں تھی. اب یہاں پر چائنیز آ گئے ہیں, امریکہ کو شکست ہو گئی ہے. پہلے روس آیا تھا یہ خواب لے کر کہ ہم قبضہ کر لیں گے, جس طرح امریکہ عراق کے اندر گیا تو روس کو شکست ہوگی, یعنی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سوویت یونین, اس میں پھر روس نکلا اور باقی سارے سینٹرل ایشین کنٹریز. یہی صورتحال انہوں نے امریکہ نے کوشش کی, ان کو بھی شکست ہو گئی. اب چائنا لڑنے نہیں آئی, چائنا نے کہا کہ یار اس سے بہتر ہے, لڑائی سے بہتر ہے حصہ لے لو. انیشیلی چائنا کو یہاں پر 80% ملے گا, اس کے بعد جب تیل اور سارے کنویں اور ساری نشاندہی ہو جائے گی پھر چائنیز لیں گے 25% اور 75% لیں گے افغان طالبان. چائنیز کیا چاہ رہے ہیں؟ چائنیز یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں, کیونکہ افغان طالبان نے بعد میں کہا ہے کہ ہم نے یہاں پر یورپین, امریکن اور بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے یہاں سے تیل نکالیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ شیئرنگ کریں. چائنیز چاہ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں پر چلے جائیں, ہم تیل نکالیں, کیونکہ یہاں سے جو تیل نکلے گا, اب اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر چائنیز لیتے ہیں, رشیا سے تیل لیتے ہیں یا وہ لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے, یعنی سعودی عرب سے اور دیگر جگہوں سے, ایران سے, ان کو یہاں سے بڑا سستا تیل پڑے گا, وہ یہاں سے تیل لیں گے اور آگے وخان کوریڈور سے نکال کر وہ سیدھا چائنا میں لے جائیں گے, چھوٹا سا راستہ ہے. تو وہاں پر وہ جب لے جائیں گے تو ان کو تو تیل کی کاسٹ اتنی سستی پڑے گی جس کی انتہا نہیں ہے. تو ان کے تو سارے سٹیک لگے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر. افغانستان یہاں سے اربوں ڈالر جب کمائے گا تو وہ تو خریدیں گے چائنا سے جدید ہتھیار خرید کر وہ کہیں گے جی ہم تو نکالیں گے. اور ایک بات بتائیے, وہ کہتے ہیں جی ڈیورنڈ لائن کو ہم تسلیم نہیں کرتے, کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا KPK کو ہم تو اپنا حصہ سمجھتے ہیں, پھر ہم کیا کریں گے, کیسے ان سے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں وہ پاور میں آ رہے ہیں, ان کے پاس آ رہا ہے پیسہ اور ان کے پاس آ رہی ہیں چیزیں. حالات بتا رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر پاکستانیوں نے وہاں پر نوکریاں ڈھونڈنے جانی, کیونکہ وہاں پر وہ جابز کریٹ کر رہے ہیں. اگلے 5 سال بعد آپ افغانستان کو پہچان ہی نہیں سکیں گے, وہ دبئی سے بڑا شاہکار بن چکا ہوگا, وہاں پر تیل نکل آیا ہے, وہاں پر گیس نکل آئی ہے. لیکن ایک چیز کا جواب دے دیں, زمین وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, تو پھر آپ اس صورتحال میں پاکستان سے تیل کیوں نہیں نکال رہے, کیوں نہیں ہمارے یہاں پر ہیں؟
اور ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں یہ بھی ذرا قوم کو بتائیں. انہوں نے آ کر 1 سال کے اندر نشاندہی کی. آج وہ دیکھ لیں چائنیز کمپنی کو بلایا, انویسٹمنٹ کی, آج وہ کہہ رہے ہیں جی 100 ٹن, کچھ عرصے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 2023 کے اند تک 1000 ٹن. ہم وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم انتظار میں بیٹھے ہیں افغانستان سے نکلے گا تیل, اور ہم یہاں سے سمگلنگ کر کے تیل وہاں سے منگائیں گے, ہمیں سستا پڑ جائے گا, اور جو اب ایران سے سمگل کر کے تیل منگوا رہے پیسہ بنا رہے وہ بعد میں وہی کہیں گے. یہ صورتحال ہے, اور آپ کے اپنے ملک سے تیل نہیں نکالنے دیا جا رہا. کیوں نہیں ہم تیل نکال رہے؟ کس کا پریشر ہے ہم پر؟ کون نہیں چاہتا کہ پاکستان کی قوم خوشحال ہو؟ آپ دیکھیں افغانستان میں انہوں نے کہا ہم اتنی جابز کریٹ کریں گے, ایسا ملک بنا دیں گے کہ سارے ہمارے جو ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں محمد بن سلمان نے بھی یہی کام کیا, وہ بھی اپنے ملک کا شاہکار بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا وہاں پر آئے گی. ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے سوائے ہمارے. اور اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں.